میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات وہ ہے، عظیم الشان ذات ہے کہ میرے محبوب خبر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب توجہ کریں ذرا، دیکھیں بہت سارے اعمال ہیں، عبادات ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، اور اس طرح دیگر تلاوت ہے، بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات کرنے کا اپنے محبوب کے امتیوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم عبادت کرو، تم یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، لیکن آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو کوئی بھی ایسی عبادت نظر نہیں آئے گی جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو۔ کبھی ایسا کوئی حکم ہے؟ میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں بھی جہاد کرتا ہوں تم بھی جہاد کرو، میں بھی فلاں عبادت کرتا ہوں تم بھی فلاں عبادت کرو۔ تو احباب گرامی، پورے اسلامی تعلیمات کی چھان پھٹک کے بعد آپ کو فقط ایک عمل ایسا ملے گا، وہ نبی پاک پر درود و سلام ہے جس کے بارے میں اللہ یوں حکم دیتا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ تو اس کی عظمت کا اس سے آگے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو کہ اے فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی سجدہ کرتا ہوں تم بھی سجدہ کرو، ایسے تو نہیں نہ ہوا۔ اللہ نے کہا میں حکم دیتا ہوں کہ تم سجدہ کرو، صحیح ہے؟ فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن جب درود و سلام کی باری آئی اللہ نے فرمایا میرے محبوب پر میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے محبوب پر تم بھی درود بھیجو۔ سمجھ گئے؟ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ دیکھیں نا، بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، وظائف کرتے ہیں، بندہ پوچھ لیتا ہے کہ مولوی صاحب آپ یہ مجھے بتائیں کہ افضل وظیفہ کون سا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ افضل کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ بہت افضل وظیفہ ہے، تلاوت بڑا افضل وظیفہ ہے، سبحان اللہ بڑا افضل وظیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے ہم کہتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ سب سے افضل وظیفہ درود و سلام ہے۔ سب سے افضل وظیفہ کون سا ہے؟ کہیں گے ہم نے تو پڑھا ہے سب سے افضل لا الہ الا اللہ۔ کہ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں وظیفہ میں بھی اپنا الفاظ ادا کرتا ہوں تم بھی کرو۔ اللہ نے اگر کسی وظیفے کے بارے میں کہا نا کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، وہ مصطفیٰ پر درود ہے، وہ میرے رسول پر کیا ہے؟ درود و سلام ہے۔ اس لیے احباب گرامی، جو شخص یہ وظیفہ کرے وہ سب بڑے بڑے وظیفوں سے بڑا وظیفہ میرے مصطفیٰ پر درود و سلام۔ بات سمجھ گئے ہو؟ اس لیے احباب گرامی عادت ڈالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی۔ ہر کوئی شخص اللہ کا قرب چاہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے اس کے لیے یہ درود و سلام ایک خوبصورت ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں خود یہ کرتا ہوں تم بھی یہ کرو۔ بات سمجھے؟ اس لیے میرے احباب، میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا، یہ نوکری پیش کرنا، حاضری دینا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ انسان کو اللہ کے قرب کی منزل پہ فائز کر دیتا ہے۔ تو بہترین طریقہ ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا۔ اور پھر یاد رکھیں اللہ بے مثال ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ تعالیٰ لیسا کمثلہ شیء کی شان رکھتا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، وہ بے مثال ہے۔ اب اور اس کی ابتدا بھی نہیں ہے اور اس کی انتہا بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی کوئی ابتدا ہے یا اس کو کوئی انتہا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے افعال ہیں
ان کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا، ان کی بھی نہیں مثال دی جا سکتی کہ اللہ کا فلاں فعل کب سے ہے اور کب تک ہے۔ اس سے اب آپ عظمت مصطفیٰ کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ نبی پاک سرکار پر اللہ درود بھیجتا ہے۔ اب اللہ کے بارے میں تو یہ ہے ہی نہیں ہے کہ کب تک، سمجھ آ گئی؟ اللہ کے بارے میں یہ لفظ کب، جب، تب وغیرہ کے الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے۔ ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کب، تب، جب یہ الفاظ استعمال ہی نہیں ہو سکتے، تو یہ کہنا کہ اللہ کب سے درود بھیجتا ہے، یہ الفاظ بھی استعمال نہیں ہو سکتے۔ اب اس سے ہی آپ عظمت مصطفیٰ کا اندازہ لگائیں کہ ہم یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ یا اللہ یہ درود کب سے ہے، کیونکہ یہ تو اس کا کلام ہے، یہ تو اس کی اللہ تعالیٰ کی ایک پاک عادت مبارک ہے کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں۔ فرمایا یہ نہ پوچھو کہ کب سے بھیجتا ہوں، وہ ہے درود بھیجتا ہے، وہ تھا وہ درود بھیجتا تھا، اور وہ رہے گا وہ درود بھیجتا رہے گا۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ کا ذکر رک جائے، یہ ممکن ہے کہ اللہ کا ذکر رک جائے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ درود رک جائے، کیونکہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز جب فنا ہو جائے گی، فقط ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، تو اللہ کا ذکر کرنے والا ہی جب کوئی نہیں ہوگا تو ذکر کہاں سے رہے گا؟ ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ خود باقی ہوگا، اس کے درود میں تعطل نہیں آئے گا، اس کے درود میں انقطاع نہیں آئے گا، درود رکے گا نہیں۔ جس لمحے اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی باقی نہیں ہوگا، مصطفیٰ پر درود بھیجنے والا رب اس وقت بھی باقی ہوگا۔ تو یہ درود ایک ایسا عمل ہے جس میں انقطاع نہیں ہے، اور یہ جو دنیا کا سسٹم اللہ نے بنایا ہے، دنیا کو یہ جو بیضوی شکل میں، گول شکل میں بنایا ہے، یہ بھی اس لیے وقت کی تقسیم کی ہے۔ وقت کو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، کسی جگہ پر کون سا وقت ہے، کسی جگہ پر کون سا وقت ہے، ہر جگہ پر ہر لمحے اللہ نے کسی نہ کسی جگہ پر دن رکھا ہے اور جاگنے کے لمحات رکھے ہیں۔ تو اللہ کی یہ جو زمینی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو تقسیم کر دیا کہ زمین پر لوگ جاگتے رہیں، میرے نبی پر درود و سلام ہوتا رہے۔ یہ تقسیم اللہ کی حکمت ہے اس میں۔ اس لیے احباب گرامی، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے خبر دی ہے تمہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یہ خبر کیوں دی ہے؟ خبر دینے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے مطلع کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے وہاں پر اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ کہاں پر؟ اللہ اپنے شان اور مقام کے اعتبار سے، فرشتے اپنے مقامات کے اعتبار سے۔ عرش پہ، عرش سے آگے، ان نور کے پردوں میں، ان نور کے پردوں کے پیچھے، ان نور کے پردوں کے درمیان میں، اس عرش پہ، فرش پہ، خلا میں، فضا میں، جہاں جہاں بھی فرشتے ہیں وہ درود بھیجتے ہیں۔ اچھا آپ کو پتا ہے یہ فرشتے کتنے ہیں؟ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کا وما جنود الا ربک، وما جنود ربک، فرمایا کوئی بھی نہیں، وما یعلم جنود ربک الا ہوا، اللہ کے علاوہ اس کے یہ جو فرشتوں کا لشکر ہے کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ کتنے۔ بلکہ محدثین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ زمین کا ایک ایک انچ جو ہے، کوئی پتا بھی، کوئی ذرہ بھی فرشتوں سے خالی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا میں آسمان کی چڑچڑاہٹ کی آواز سنتا ہوں۔ ہم چارپائی پہ بیٹھتے ہیں یا کسی چیز پہ بیٹھتے ہیں تو اس کی آواز آتی ہے، تو نبی پاک نے فرمایا میں اس کی آواز سن رہا ہوں، قربان جاؤں میں اپنے نبی کی اعلیٰ سماعت پر۔ کیا اور بھی کوئی ایسا ہوا ہے کہ جس نے کہا ہو کہ میں آسمان کی چڑچڑاہٹ کی آواز سن رہا ہوں؟ یہ میرے نبی کی اعلیٰ سماعت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آسمان کو حق ہے کہ وہ چڑچڑائے، یہ اس سے آواز آئے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس پر ذرہ بھر بھی جگہ خالی نہیں ہے جس پر فرشتہ عبادت نہ کر رہا ہو۔ اتنے فرشتے ہیں بھئی، یہ ہماری زمین آسمانوں کے سامنے تو ایک چھوٹے سے ذرے کی طرح ہے، چھوٹی سی ہے،
اللہ تعالیٰ کا وہ اتنی وسعت والا، اور پھر وہ عرش، کرسی، یہ کتنے کتنے بڑے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ جو نور کے پردے ہیں عرش سے اوپر جو شروع ہوتے ہیں وہ اتنے ہیں کہ یہ سارے کے آسمان بھی اس کے سامنے ذرہ دکھائی دیتے ہیں، اور وہ بھی فرشتوں سے پر ہے۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ فرشتے کتنے ہیں۔ کوئی اندازہ لگا سکتا؟ کوئی نہیں اندازہ لگا سکتا۔ بھئی آپ ایک مرتبہ کہیں کہ اللہ، کہیں سارے لوگ، ذرا ایک بار پھر کہیں۔ اچھا آپ کو پتا ہے آپ کے اللہ کہنے سے کیا ہوا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی کہتا نا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایک فرشتہ بن جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک فرشتہ بن جاتا ہے اس اسم سے۔ اس اسم سے کیا بن جاتا ہے؟ یا رسول اللہ پھر وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا وہ فرشتہ قیامت تک اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ صحیح ہے؟ اب اس فرشتے کے منہ سے جب لفظ اللہ نکلتا ہے، وہ جو اللہ اسم کے جتنے الفاظ ہیں ہر لفظ سے آگے پھر اتنے فرشتے بنتے ہیں، پھر اس سے آگے اس اسم سے پھر آگے اتنے فرشتے بنتے ہیں۔ اب آپ اللہ کہیں گے تو فرشتوں کا ایک تخلیق کا سسٹم شروع ہو جائے گا، پتہ نہیں کتنے فرشتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے اس سے فرشتے بنتے چلے جائیں گے۔ اب وہ قیامت تک وہی عمل کرتے رہیں گے جس عمل سے وہ فرشتہ بنا، اور اس کا ثواب ان کو تو ہے ہی، آپ کو بھی ہوتا رہے گا۔ صحیح کہ نہیں؟ مزہ آیا؟ سواد آیا؟ تو مزہ تو آ گیا نا پھر۔ تو اس لیے احباب گرامی کوشش کیا کرے نا کہ زیادہ اللہ اللہ کیا کرے۔ کیا خوبصورت نام ہے، صحیح ہے؟ اور درود میں اللہ تو پھر ہے ہی، بغیر اللہ کے تو کوئی درود ہے ہی نہیں، صحیح ہے؟ تو آپ ایسا کہیں گے تو کتنے فرشتے بنیں گے؟ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنے لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ سسٹم ہے فرشتوں کی تخلیق کا، صحیح ہے؟ اس کے علاوہ اور کتنے عوامل ہیں جن سے فرشتے تخلیق ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی اس حکمت کے معاملات سے الگ سے جو فرشتے تخلیق فرماتا ہے وہ بھی اللہ نے فرمایا میں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی فرشتوں کی تعداد کی سمجھ آ سکتی ہے؟ صحیح سمجھ آ سکتی ہے؟ نہیں نہ آ سکتی۔ بھئی جن فرشتوں کی تعداد کی سمجھ نہیں نہ آ سکتی، اللہ نے فرمایا میں تمہیں خبر دے رہا ہوں وہ لا تعداد فرشتے اور میں رب خود اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔